قرآن کریم کے ہم پہ جو حقوق ہیں اس میں سے پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ کے رسول پہ یہ نازل ہوئی تھی، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے، اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ایک مسلمان کا قرآن پر عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا دوسرا حق ہم پر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا تلفظ سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار 40 سال میری عمر ہو گئی، اب میں کیا قرآن کا تلفظ سیکھوں گا، اب میں کس سے قرآن سیکھوں گا؟ تو بھائی قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے جتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، جتنے بڑے بڑے صحابہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کتنی عمر میں سیکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ کتنے سال چھوٹے تھے؟ 2.5 سال حضرت ابوبکر حضور سے عمر میں چھوٹے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ تو 40 سال کی عمر میں حضور نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کتنی عمر میں سیکھنا شروع کیا ہوگا؟ جب ان کی عمر 37-38 سال تھی، اس وقت انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا نا، اس سے پہلے تو دین تھا ہی نہیں، اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر کے والد ہیں، یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی داڑھی میں اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی کالا نہیں تھا، سارے بال سفید تھے ان کے۔ اس وقت مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر کے والد حضرت ابو قحافہ۔ اس کے بعد انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میں 20 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، میرے پاس قرآن سیکھنے کا وقت نہیں۔ قرآن سیکھنے کا کوئی وقت نہیں، جو وقت آپ کو ملے، جب آپ کو احساس ہو جائے، وہی آپ کے سیکھنے کا وقت ہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنا جانتے ہوں۔ جب آپ بچے کو حفظ کراتے ہیں نا، بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو بچہ اس چیز کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھ سکتا ہوں، میرے والد صاحب کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں تو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، میرے والد صاحب پڑھ سکتے ہیں، میری والدہ پڑھ سکتی ہے۔ تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب کو تو سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی، مجھے حافظ بنا رہے ہیں، تو اگر یہ اتنا اہم کام ہوتا تو میرے والد صاحب کو کیوں نہیں آتی سورہ اخلاص؟ اگر سورہ اخلاص سیکھنا اتنا اہم کام تھا تو میرے والد صاحب کو سورہ اخلاص آنی چاہیے تھی، اس لیے کہ پیسے کمانا اہم کام ہے، میرے والد صاحب دن رات پیسہ کماتے ہیں۔ یہی اس کو آپ میسج، یعنی زبان سے کچھ، عمل سے کچھ، عمل سے اس کو یہی میسج مل رہا ہے، جس چیز کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں گھر میں، آپ کا بچہ یہی سمجھے گا کہ یہی چیز امپورٹنٹ ہے۔ اگر قرآن کو گھر میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں ہوتی، آج ہمیں اس چیز کا عزم ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن کھلنا چاہیے۔ ایک صفحہ پڑھ لیں، چاہے وہ گھر کی خواتین ہیں چاہے وہ گھر کے مرد ہیں، آپ یہ عزم کریں کہ روزانہ میں ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ ایک صفحے کی تلاوت میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ اور تلاوت، نفلی عبادات مسجد سے زیادہ افضل گھر میں کرنا ہے، یعنی آپ مسجد میں تلاوت کریں، اس سے افضل ہے کہ آپ گھر میں تلاوت کریں۔ آپ مسجد میں نفل نماز پڑھیں، اس سے افضل ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ گھر میں سنتیں پڑھیں گے، گھر میں نفل نماز پڑھیں گے، گھر میں تلاوت کریں گے، اس سے گھر میں دین کا ماحول بنے گا۔ آپ کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا
3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے، آپ اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر اس نے اپنے والد کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ اس بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بعد میں جا کے یہ 20-30 سال کا ہوگا اس کو نماز پڑھنا آتی ہوگی؟ تو جتنی نفلی عبادات ہیں شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نفلی عبادات کے لیے سب سے افضل جگہ وہ آپ کا گھر ہے. اس چیز کا ارادہ کریں، اس چیز کی نیت کریں کہ ہم نے روزانہ بلا ناغہ گھر میں 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اس کا ارادہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی نیت کرتے نہیں کرتے؟ یہ نیت کریں کہ 1 صفحہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، کم از کم قرآن میرے گھر میں اتنی دفعہ کھلے جتنی دفعہ میرے موبائل میں فیس بک کھلتا ہے، جتنی دفعہ میرے موبائل میں یوٹیوب کھلتا ہے، جتنی دفعہ میرے موبائل میں ٹک ٹاک کھلتا ہے، جتنی دفعہ میرے موبائل میں واٹس ایپ کھلتا ہے، یا جتنی دفعہ میرے گھر کے اندر ٹی وی کھلتا ہے. اتنا تو قرآن کا حق ہے نا کہ اتنی دفعہ کھلے. اتنا بھی نہیں کھول سکتے، 1 دفعہ کھولنا تو حق ہے نا دن میں، کہ 1 دفعہ قرآن کھولنے. یا قرآن اس مقصد کے لیے کہ اس کو چوم چاٹ کے خوشبو لگا کے تاقچے میں سجا دیں. یہ 30 پاروں کا قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا. 30 پارے ہیں. آپ اس کی مثال ایسے کوئی بادشاہ آپ کو خط لکھے، یا آپ کو جناب کوئی آپ کا ڈپٹی کمشنر یا جناب وزیر اعلیٰ آپ کو کوئی لیٹر بھیجے، تو آپ اس لیٹر کو خوشبو وغیرہ لگا کے دھونی دے کے غلاف میں بند کر کے کسی تاقچے میں سجا دیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے لیٹر آیا ہے. تو کوئی بھی عقل مند آدمی آپ کو کہے گا کہ پڑھ کے دیکھو تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے اس میں. یہ لیٹر سجانے کے لیے تھوڑی ہے. اور کوئی اتنا بے وقوف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس وزیر اعلیٰ یا گورنر کی طرف سے لیٹر آئے اور وہ اس کو خوشبو لگا کے تاقچے میں سجا دے. اتنا بے وقوف کوئی بھی، وہ 10 لوگوں سے پڑھوائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک کے پاس جائے گا، یار یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے لیٹر آیا ذرا پڑھو. دوسرے دوست کو کہے گا یار یہ میں تمہیں واٹس ایپ کر رہا ہوں ذرا پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. تیسرے کو کہے گا یار یہ مجھے پڑھ کے دکھاؤ. کبھی قرآن کے بارے میں بھی ایسا کیا ہے کہ یار اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، مفتی صاحب یہ آیت ذرا مجھے سمجھا دیں. امام صاحب یہ قرآن کا یہ ترجمہ پڑھ رہا تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ ذرا مجھے سمجھا دیں. تو محض عشق کے دعوے کرنے سے، ہم عاشق رسول ہیں، یہ دعوے کرنے سے اللہ ہمیں بخش دے گا. محض دعووں سے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کا تیسرا حق ہم پر ہے قرآن کو سمجھنا. یہ قرآن کا حق ہے. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں. لکھا ہوا کیا ہے قرآن میں؟ ہمارے ذہن میں دین کا جو تصور ہے نا وہ بہت زیادہ محدود ہے، بہت زیادہ محدود ہے. ہم دین کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم دین سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اخلاق، کوئی 4-5-6 چیزیں ملا کے اسی کو دین سمجھتے ہیں نا. اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں دین کا کیا تصور ہے؟ تو یہ جو 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں صرف اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے ان 30 پاروں میں؟ ان 30 پاروں میں نکاح کے مسائل بھی ہیں، ان 30 پاروں میں طلاق کے مسائل بھی ہیں، ان 30 پاروں میں میراث کے مسائل بھی ہیں، ان 30 پاروں میں خلا کے مسائل بھی ہیں، ان 30 پاروں میں معاشرتی نظام بھی ہے، ان 30 پاروں میں معاشی نظام بھی ہے، ان 30 پاروں میں سیاسی نظام بھی ہے، ان 30 پاروں میں یہ بھی ہے کہ عدالت کیسے چلانی ہے، ان 30 پاروں میں یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے، ان 30 پاروں میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تھانہ کیسے چلانا ہے، ان 30 پاروں میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یونین کونسل کی چیئرمین شپ اگر تمہیں ملے تو اس کو کیسے چلانا ہے. ایک ایک چیز اللہ نے اس قرآن میں کھول کھول کے بیان کی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی معیشت، اپنے معاشی نظام کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے ہیں، سیاسی نظام کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے ہیں، معاشرتی نظام کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے ہیں. ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حد تک. کسی کا انتقال ہو جائے قرآن خوانی کی حد تک.
کسی کا انتقال ہونے والا اس کے سرانے بیٹھ کر یاسین پڑھنے کی حد تک، اور قرآن کریم کو غلاف میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر تاقچے میں رکھنے کی حد تک، اور کوئی قرآن خوانی کروانی ہے، قسم لینی ہے تو قسم لینے کی حد تک، یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ تو جب قرآن کو آپ قسم لینے کے لیے رکھیں گے نا، بھائی قسم لینی ہے قرآن لے کر آؤ، یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائے آدمی، تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم قرآن کے ساتھ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے قرآن کا، اور ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے بیٹھے ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔